اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے حافظ سعید الرحمن اور میں 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ثلاثی مزید فیہ۔ ثلاثی مزید فیہ ہم نے پڑھی تھی کہ ثلاثی مزید فیہ وہ ثلاثی ہیں جس میں 3 حرفی سے زائد ہو، یعنی اس کے ماضی میں 4 یا 5 حروف ہو۔ اور ثلاثی مزید فیہ کی 2 اقسام ہیں، ایک با ہمزہ وصل اور ایک بے ہمزہ وصل۔ ہم بے حمزہ وصل پڑھتے ہیں۔ ہم نے بے حمزہ وصل میں پہلا باب پڑھا افعال۔ افعال اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے معنی میں ایک مشتی اور ایک بارگی پائی جاتی ہیں۔ جیسے کہ میں ایک مثال لکھتا ہوں، اصلح بروزن افعل۔ جب ہم نے اس مثال کو لکھا تو ہم نے اس مثال کی صرف صغیر کرنا ہے، یعنی اس کی مادہ، وزن، باب، صیغہ، ماضی، مجہول، مضارع مجہول، اس میں فاعل، اس مفعول اور یہ چیزیں نکالنے ہیں۔ ہم تو یہ چیزیں اس سے نکالنا ہے کہ اصلح کا مادہ ہے صلح، کیونکہ ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جب ہم کسی چیز کا مادہ معلوم کرتے ہیں تو اس سے پہلے علامت مضارع دور کرنے سے بن جاتا ہے، تو اصلح سے صلح بن گیا۔ اور اس کا وزن ہے فعل، اور جو اصلح کا وزن ہے یہ باب افعل یعنی باب افعال سے ہیں۔ اور صیغہ واحد مذکر غائب فی الماضی معروف، اور اس کا ماضی آتا ہے اصلح ماضی معروف، اور اس کا ماضی مجہول آتا ہے اصلح، کیونکہ جب ہم مزید کی ماضی بناتا ہے تو اس کے پہلے جو حرف آتا ہے اس حرف کو مضموم کر دیں تو ماضی مجہول بن جاتی ہیں، تو اصلح یصلح یہ مضارع معروف ہیں۔ کیونکہ ہم نے مزید فیہ کی علامات میں پڑھی تھی کہ ثلاثی مزید فیہ میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہیں، اس لیے کہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فیہ میں فرق ہو۔ جیسے کہ ثلاثی مزید فیہ کا مثال ہے یفعل، اور ثلاثی مجرد کا مثال، یہ دونوں مضارع معروف ہیں لیکن یہ مجرد ہیں اور یہ مزید ہیں۔ اس کو ہم اس طرح پہچانیں گے کہ ثلاثی مجرد میں علامت مضارع مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر ہوتا ہے، اور ثلاثی مزید فیہ میں علامت مضارع مضموم ہوتا ہے، یعنی اس پر پیش ہوتا ہے۔ تو یصلح یہ 2 باتیں اس میں ہوتی ہیں کہ یصلح مضارع مجہول ہیں فعل ثلاثی مزید فیہ کا، اور یصلح بھی مضارع مجہول ہیں ثلاثی مجرد کا۔ تو اس کو ہم کس طرح پہچانیں گے؟ اس کو ہم اس طرح پہچانیں گے کہ اگر وہ با متعدی تھی تو یہ ثلاثی مزید فیہ سے ہیں، اور اگر وہ با لازم تھا تو وہ ثلاثی مجرد سے ہیں۔ اور تیسرا اس میں فاعل اس کا آتا ہے مصلح، اس لیے مصلح کی اس کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم اس میں مفعول بنانا ہے تو ہم فعل مضارع معروف سے بنائیں گے۔ فعل مضارع معروف سے اس طرح بنائیں گے کہ علامت مضارع دور کرنے کے بعد اگر ثلاثی مجرد تھا تو اس کا وزن فاعل کے وزن پر آئے گا، اور اگر ثلاثی مزید تھا تو اس کے شروع میں میم مضموم لگا دیں اور اس کے آخر کو تنوین دے، جیسا کہ یصلح سے مصلح بن گیا۔ اب مصلح تو یہ اسم فاعل بن گیا، اور اس کی ہم 18 آواز سے بنائیں گے، جیسے کہ مصلحون، مصلحان، مصلحین، مصلحانی، مصلحین، مصلحین، مصلحون، مصلحین، مصلحین، مصلحتن، مصلحتان، مصلحتین، مصلحتن، مصلحتان، مصلحتین، مصلحتان، مصلحتین، مصلحتین، مصلحات، مصلحات، مصلحات۔ یہ ہو گیا اسم فاعل کی 18 آوازیں۔ دوسرا رہ گیا اسم مفعول۔ اس باب کا باب افعال کا ہمیشہ اسم مفعول مفعول کے وزن پر آئے گا، کیونکہ ہم نے پڑھی تھی کہ جب ہم نے اسم مفعول بنانا ہے تو اگر وہ ثلاثی مجرد سے تھا تو ہمیشہ مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسا کہ مضروب، اور اگر وہ ثلاثی مزید فیہ تھا تو اس کو ہم مضارع مجہول سے اس طرح بنائیں گے کہ اس کے شروع میں ہم میم مضموم لگا دے اور اس کے آخر کو تنوین بڑھا دے، تو یہ بن جاتا ہے مصلحون۔ یہ بھی اسم ہے، اس کی بھی ہم 18 آوازیں بنا سکتے ہیں، مصلحون، مصلحین، مصلحون، مصلحان، مصلحین، مصلحانی، مصلحین، مصلحین، مصلحون، مصلحین، مصلحین، مصلحتن، مصلحتان، مصلحتین، مصلحتان، مصلحتین، مصلحتین، مصلحات، مصلحات، مصلحات۔ اور رہ گیا امر۔
جب ہم نے اگر ہم نے ثلاثی مجرد کا امر بنانا ہو تو ہم فعل مضارع معروف سے بنائیں گے، کیونکہ امر ہمیشہ معروف ہوتا ہے۔ مضارع معروف سے اس طرح بنائیں گے کہ علامت مضارع دور کرنے کے بعد اگر پہلا حرف ساکن نہ تھا تو اس کے آخر کو جزم دے تو امر بن جاتا ہے۔ اگر اس کا پہلا حرف ساکن تھا تو اس سے پہلے ہم وصل لگا دی، پھر اس کے عین کلمہ کو دیکھیں، اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح تھی تو ہم وصل شروع میں مکسور لگا دیں، اور اگر عین کلمہ مضموم تھی تو ہم وصل شروع میں مضموم لگا دیں، جیسا کہ تفتح یہ فی المضارع مجهولان ثلاثی مجرد سے ہم نے اسے امر بنانا ہے تو علامت مضارع کو دور کر دے تو یہ رہ جاتا ہے افتح، یہ فا ساکن ہے اور ابتدا بھی سکون محال ہے، اس لیے ہم نے اس کے شروع میں ہمزہ وصل لگانا ہے، پھر اس کے عین کلمہ پر زبر ہے اس لیے ہمزہ وصل شروع میں مکسور لگا دی تو یہ بن جاتا ہے افتح۔ اور اگر عین کلمہ مضموم تھا اور یہ با حمزہ ہے اس لیے کہ اس میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی ہے۔ تیسرا نہیں تو تمام صیغوں میں آتا ہے، فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دے اور اس کے آخر کو ساکن کر دے تو نہیں بن جاتا ہے۔ اور اس باب جو ہم نے یہ ساری باتیں پڑھی، اس باب کا جو مصدر آتا ہے اس کا افعال بروزن اصلاح، اس کا مصدر ہے، اور ہم یہ باب مصدر سے پہچانیں گے کیونکہ ثلاثی مضمر فعل کا مصدر ایک ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے مصدر سے پہچانیں گے۔ اس باب افعال کا ایک اور مثال ہے جیسا کہ آمنہ اور آمنہ، یہ دو حروف ہیں، ان دونوں کا مادہ ایک جیسا ہے، لیکن آمنہ یہ ثلاثی مجرد ہے اور آمنہ یہ ثلاثی مضمر فعل ہے۔ آمنہ یہ باب لازم ہے، اس کا معنی ہے وہ امن میں ہوا، اور آمنہ یہ ثلاثی مضمر فعل ہے، یہ متعدی ہے، اس کا معنی ہے وہ ایمان لایا، اس سے بن جاتا ہے آمنہ، تو آمنہ سے بن جاتا ہے آمنہ، اور ایمانا سے بن جاتا ہے ایمانا۔ اب میں اس کی خاصیت شامل ہوتی ہیں کہ ثلاثی مجرد کا جو خاصیت ہیں فعل لازم اور ثلاثی مضمر فعل، اس کی خاصیت ہیں کہ اس میں ایک بارگی اور ایک مشتقی ہوگی اور یہ ہمیشہ متعدی ہوگا۔ دوسرا باب تفعیل، جب ہم نے بے حمزہ وصل میں دوسرا باب پڑھتا ہے باب تفعیل، اس باب کو ہم بھی باب افعال کی طرح سمجھائیں گے کہ اس کی صرف صغیر کرے۔ اس صرف صغیر ہم صدقہ کے لفظ سے کریں گے کہ صدقہ اس کا مادہ ہے صاد دال قاف، ہم مادہ اس لیے بات شروع کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو آسانی سے سمجھیں، اور اس کا ماضی بنتا ہے ثلاثی مجرد سے صدقہ 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 یصدق یصدق مصدق مصدق صدق لا تصدق تصدیق، ان دونوں ابواب کو یعنی افعال اور تفعیل دونوں ابواب کو میں ایک آیت سے سمجھاؤں گا جو تیسرا پارہ سورہ آل عمران کا پہلا آیت ہے، آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس آیت کا ترجمہ ہے اللہ لا الہ، اللہ وہ ذات ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ نزلہ اس نے نازل کیا آپ پر کتاب کو حق پر، مصدقا لما بین یدیہ یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کو جو آپ کے سامنے ہیں، وانزل التوراة والانجیل اور اس نے نازل کیا تورات اور انجیل کو، من قبل ہدی للناس اس سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور اس نے نازل کیا فرقان کو، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کے آیاتوں سے، لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا۔ اب میں نے ان چار آیاتوں کو ان دو ابواب کو سمجھانا ہے کہ اللہ یہاں پر جو ہے اللہ مبتدا ہے اور لا الہ الا هو الحی القیوم یہ اس کے لیے خبر ہے،
اور الحی القیوم یہ موصوف صفت ہے کیونکہ ان دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے، اور ہوا ضمیر ہے، ضمیر بھی شان یعنی جو اس کے شان کے ساتھ لائق ہے۔ نزلہ یہ فی الماضی معروف واحد مذکر غائب ثلاثی مجدن فیہ از باب تفعیل، باب تفعیل کے ہم نے خاصیت پڑھی کہ باب تفعیل میں تجرید پایا جاتا ہے۔ نزلہ اس نے نازل کیا، تو آپ پر کتاب، نزلہ یہ باب تفعیل سے ہیں، اور باب تفعیل کا خاصیت آہستہ آہستہ یعنی تدریج سے نازل کیا آپ پر کتاب۔ نزل علیک الکتاب اس نے نازل کیا آپ پر کتاب، یہ جو نزلہ کا لفظ ہیں یہ باب تفعیل سے ہیں، اور باب تفعیل کا معنی تدریج میں پایا جاتا ہے۔ یہ نزلہ کا لفظ قرآن شریف کے لیے استعمال ہوا ہے کہ قرآن شریف تھوڑا تھوڑا سا نازل ہوا ہے 30 برس میں۔ اگر قرآن شریف کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہو تو انزلہ باب افعال سے ہیں، باب افعال میں ایک مشتقی پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں پہلی ایک بار میں قرآن شریف نازل ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن شریف کو لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر میں سارا قرآن شریف لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا ہے۔ بالحق کے یہ مرکب جاری ہیں، اور مرکب جاری ہم تب لاتے ہیں جب کوئی خبر نہ ہو، تو مرکب جاری استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کا خبر نہیں۔ مصدقاً یہ مفعول مطلق ہے، یہ مفعول مطلق ہے لما ان کے واسطے، مصدقاً یہ مفعول مطلق ہے باب تفعیل سے۔ بین یدیہ یہ مرکب اضافی ہے، وانزل یہ باب افعال سے ہیں، انزل التوراۃ والانجیل یہ انزل دونوں کے ساتھ آیا ہے، تورات اور انجیل کے ساتھ، تو اس سے یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ تورات اور انجیل دونوں ہی ایک بار میں نازل ہوا ہے۔ من قبل ھدی للناس، من قبل یہ مرکب جاری ہیں، تو سوال یہ ہے کہ مرکب جاری اپنی مدخول کو مجرور بناتا ہے تو یہ مضموم ہے، اس لیے مضموم ہے کہ اس میں ھذا محذوف ہیں، اگر ھذا محذوف نہ ہو تو اس کا مطلب ہے من قبل پہلے سے، اور اگر ھذا محذوف ہیں تو اس کا مطلب ہوگا اس سے پہلے۔ ھدی للناس، ھدن یہ ھدن مفعول بھی ہیں، للناس بھی مرکب جاری ہیں، وانزل الفرقان اور نازل کیا فرقان کو، تو یہاں پر فرقان سے قرآن شریف مراد ہیں، اور قرآن شریف کے لیے یہاں پہ نزلہ اور یہاں پر انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں کا مطلب ہے کہ آسمانی دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن شریف نازل ہوا، اور انزل الفرقان کا مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کو جو قرآن شریف نازل ہوا۔ ان الذین کفروا یہ ان حرفیں حروف تاکید سے، الذین اسم موصول ہیں، کفر فی الماضی معلوم جمع مذکر غائب ثلاثی مجرد، بآیات اللہ مرکب جاری اور مرکب اضافی دونوں ہے۔ لہم عذاب شدید، لہم ان کے واسطے دردناک عذاب ہوگا، عذاب شدید موصوف صفت ہیں کیونکہ ان دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے، شدید عذاب ہوگا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔